پاکستان میں پرنٹ میڈیا کی عمر پاکستان کی عمر ہی کے برابر ہے کہ جب 1947 میں تقسیم ہند کے بعد انڈیا سے چھپنے والے کچھ اخبارات پاکستان سے چھپنا شروع ہوئے، لیکن پاکستان میں انگریزی صحافت کا آغاز روزنامہ ڈان کی اشاعت سے ہوا، جس کے بانی خود قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ 1947 میں آزادی کے بعد چند ہی اخبارات پاکستان سے شائع ہوتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اخبارات کی سیل نہ ہونے کے برابر تھی، چونکہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم تھا۔ لیکن جب اخبارات مسلسل شائع ہوتے رہے اور پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ بڑھتا گیا اور سیاسی رنجشوں اور رقابتوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو لوگوں کی خبروں میں دلچسپی بھی بڑھتی گئی اور اخبارات کی سیل میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک اخبار خریدا جاتا تھا اور پھر محلے بھر میں وہ اخبار پڑھا اور سنا جاتا تھا۔ عام طور پر شام کے اوقات میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے اور کوئی ایک خواندہ یا نیم خواندہ شخص اخبار پڑھ کر سنایا کرتا تھا، اور پھر سب بڑے غور سے تمام اخباری خبروں کو سنتے تھے، اور اس پر ترا یہ کہ بعد میں تمام خبروں پر اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق کھل کر تبصرے بھی کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں خبروں کا دوسرا ذریعہ ریڈیو تھا، مگر سرکاری ریڈیو پر اس وقت بھی وہی خبریں نشر ہوتی تھی جو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے اخبارات کی سیل میں اضافہ ہوا اور پاکستان میں اخباری صنعت نے قدم جمانا شروع کیے۔ اور چھوٹے علاقوں میں خاص طور پہ جہاں دیہی علاقے بھی کہہ سکتے ہیں آپ یا کم شہری علاقے کہہ سکتے ہیں، وہاں اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک گھر میں اخبار آتا تھا یا ہوٹلوں میں اخبار آتا تھا، تو لوگ ہوٹلوں میں اخبار جا کے پڑھتے تھے اور بآواز بلند پڑھتے تھے۔ اس کو سننے کے لیے وہاں لوگ جمع بھی ہو جاتے تھے، اور خبروں سے جن کو دلچسپی تھی بڑے ذوق شوق سے ریگولرلی انہوں نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا جب لوگ جمع ہو کے اخبارات کی خبریں سنا کرتے تھے۔ اخبارات کے عروج یا پرنٹ میڈیا کے عروج کا زمانہ 3 دہائیوں پر محیط رہا، کم از کم 3 دہائیاں، 50، 60 اور 70۔ اس کے بعد 80 تک بھی یہ سلسلہ چلا، اور مجموعی طور پر جو 3 بڑی دہائیاں ہیں پرنٹ میڈیا کی وہ ہیں 60، 70 اور 80۔ لیکن اس کے عروج کو بہت زیادہ آنا تھا، اخبارات کے عروج کو، لیکن وہ پرابلم جو ہے نا وہ ساری یہ ہوئی کہ جیسے کہ ہر جگہ اجارہ ہوتی ہے، تو اخبارات کے اندر بھی ایک 2 یا 3 بڑے گروپوں کی اجارہ داری تھی۔ جب پاکستان میں سیاستدانوں اور سیاست کو ختم کرنے کے لیے فوجی راج شروع ہوا، یعنی جنرل ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کا دور شروع ہوا، تو ملک میں گھٹن کا ماحول بڑھ گیا اور بولنے، لکھنے اور سننے پر پابندیاں عائد کی جانے لگی۔ لیکن اس کے باوجود اخبارات کی سیل بڑھتی گئی اور لوگوں میں ملکی حالات جاننے کے حوالے سے دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں آزاد صحافت پر پابندیاں لگی اور کچھ صحافیوں کو پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ اخبارات جو ہے نا وہ پھر اتنی آزادی سے کام نہیں کرتے رہے، لیکن بندشوں کے باوجود بھی یہ ہے کہ صحافت میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا۔ جو 68 میں ایوب خان کے خلاف تحریک تھی، تو اس میں اخبارات کی سیل جو ہے نا وہ خاصی بڑی۔ یوں وقت گزرتا گیا اور پاکستان میں شائع ہونے والے اردو زبان کے اخبارات عوام پر اپنی گرفت مضبوط کرتے چلے گئے، اور ان میں سے کچھ اخبارات عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوتے گئے۔ ابتدا میں تو دیکھیں کراچی سے شائع ہونے والا میں روزنامہ جنگ تھا، انجام تھا، جو انجام بعد میں نہ چل سکا، اور لاہور میں نوائے وقت تھا جس کا اپنا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ کراچی سے انگریزی اخبارات میں ڈان نکلا کرتا تھا، جو کہ قائد اعظم کی فرمائش پہ اخبار نکالا گیا تھا، اور اس کا انگریزی حلقوں میں بہرحال ایک سرکولیشن اب بھی ہے، پڑھا جاتا ہے، اس وقت بہت پاپولر تھا۔ اخبارات کی اشاعت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ملک میں کچھ ڈائجسٹیں اور رسائل بھی شائع ہونے شروع ہوئے۔ تاہم رسائل کے مقابلے میں ڈائجسٹوں نے نہ صرف عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، بلکہ عوام میں پڑھنے کے شوق کو بھی بڑھایا۔ اسی لیے کچھ ڈائجسٹیں تو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونا اور فروخت ہونا شروع ہو گئیں۔ پاکستان میں ڈائجسٹوں کی اشاعت کے حوالے سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض لوگ ڈائجسٹوں کے نئے شمارے کی اشاعت کا بے تابی سے انتظار کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ہفتہ روزہ جرائد، ماہنامے، جن میں ڈائجسٹ خاص طور پر، ڈائجسٹ کا بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو پڑھنے کا شوق ان میں لوگوں میں پیدا کیا۔ ڈائجسٹوں کے ذریعے دنیا بھر کا ادب لوگوں کو پڑھنے کو ملا بہت آسانی سے، تراجم بہت ہوئے مختلف زبانوں سے، یورپ کی کئی زبانوں سے، انگریزی سے تو خیر ہوتا ہی تھا۔ لیکن 70 سے ڈائجسٹوں کا دور شروع ہوتا ہے میرے خیال سے، اس سے پہلے بھی چھپا کرتے تھے، لیکن عروج کا جو زمانہ ہے وہ 70 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی میرا خیال ہے 80s کے اینڈ تک چلا۔
اور خاصا عروج پہ چلا. بعض ڈائجسٹ کئی دفعہ چھپے اور بعض ڈائجسٹ جو ہے جیسے سبرنگ ڈائجسٹ تھا وہ ڈیلے بھی ہوا بعض دفعہ اپنے میٹر کی وجہ سے, اپنے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جو مواد اس کا ڈیلے ہوتا تھا, ایڈیٹنگ ہوتی تھی یا اس کو درست کیا جاتا تھا, تو اس کا لوگ انتظار کیا کرتے تھے. میں پڑھنے کے رجحان کی بات کہہ رہا ہوں تو وہی کتنے رسائل نکلتے تھے, صرف ڈائجسٹ ہی کی نام پر بے شمار تھے اور پڑھے جاتے تھے, بکتے تھے اور ان کی سرکولیشن بعض لاکھوں میں پہنچ چکی تھی, لیکن وہ بند ہو گئے یا اگر ہیں بھی تو کوئی شمار قطار میں نہیں ہے. ڈائجسٹ بھی تقریباً ختم ہو گیا. ڈائجسٹ تو وہی اب زندہ ہیں جو اس سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں, جو اپنی اشاعت اس طرف زیادہ بڑھا رہے ہیں یا لے کے چل رہے ہیں. ورنہ وہ جو پرنٹ میں جو آتے تھے ڈائجسٹ اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے, جب وہ سب رنگ آتا تھا, جاسوسی ڈائجسٹ آتا تھا, تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی پہلے دن خریدنے کے لیے. اب وہ صورتحال کہاں ہے؟ اب تو ڈائجسٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہ سارے ادارے جو تھے ڈائجسٹوں کے وہ بھی تقریباً بند ہو گئے. ان کے جو ایڈیٹر تھے, ان کے جو لکھاری تھے, ان کی حالات دیکھیں آج بہت خراب ہیں. وہ بھی اسی طرح سب سے بہت کم ہو گیا ڈائجسٹ. ورنہ ڈائجسٹ ہمارے گاڑیاں بھر کے اسٹالوں کی طرف جاتی تھی, اب کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اس صورتحال میں عام اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اخبارات, ڈائجسٹوں اور کچھ رسائل کی اشاعت بڑھنے کے باوجود حکومت نے اخباری کاغذ مقامی طور پر تیار کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. بنگلہ دیش بننے سے قبل بھی اخباری کاغذ بنگال سے آتا تھا, جبکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد یہ اخباری کاغذ انڈونیشیا اور دیگر ممالک سے درآمد کیا جانے لگا, اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخباری کاغذ مہنگا ہوتا چلا گیا اور اخبار کی قیمت بھی بڑھتی چلی گئی. دیکھیں, اس میں ایک تو وجہ یہ رہی کہ ہماری یہاں اخباری صنعت کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی پلاننگ کی ہی نہیں گئی. بدقسمتی سے پہلے جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھا تو اخباری کاغذ مشرقی پاکستان سے آیا کرتا تھا. جب ڈھاکہ فعال ہو گیا اور مشرقی پاکستان, سابق مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش بن گیا, تو وہ کاغذ آنا بند ہو گیا. اس کے بعد سے پھر بیرون ملک سے کاغذ آتا تھا, کبھی کوریا سے, کبھی کہیں سے, اب بھی آتا ہے بیرون ملک سے. وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. اگر اس دوران یہاں کوئی انڈسٹری کاغذ کی لگا لی جاتی تو میرا خیال ہے اخباری دنیا کو اتنا نقصان نہیں ہوتا. دیکھیں, پرنٹ میڈیا کے زوال کے مختلف اسباب ہیں. ان میں سب سے بڑا سبب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاغذ چونکہ بہت مہنگا ہو گیا. پہلے دنیا کے مختلف ممالک سے کاغذ امپورٹ کیا جاتا تھا, لیکن پھر چائنا نے پوری دنیا میں کاغذ کی پرچیزنگ کر کے اور اس پر مونوپولی قائم کر دی, تو ریٹ جو ہے پھر اس نے اپنی مرضی کے کھولے اور اس کی وجہ سے کاغذ بہت مہنگا ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہیوج سرکولیٹڈ اخبارات تھے ان کی سرکولیشن شلنگ ہوتی گئی, جو ایک سبب ہے. نیوز پیپرز کو اپنا پورا کا پورا کانسیپٹ کو بدلنا پڑے گا کہ وی آر ان دا نیوز بزنس, وی آر ناٹ ان دا پیپر بزنس. یہاں پر جو ہے وہ نیوز پیپر جو ہے وہ پیپر کے ساتھ کوئی زیادہ ہی جس کو کہنا چاہیے ویڈڈ ٹو دا پیپر جو ہو گیا, اور انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی اپنے آپ سے الگ رکھا ہے اور آن لائن میڈیا کو بھی اپنے آپ سے الگ رکھا ہے. تو اگر یہ ایک جو ضرورت ہے اور دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی یا یہ کرنا پڑے گا یا پھر ہم پیچھے چلتے چلے جائیں گے, اور الیکٹرانک نیوز پیپرز کا جو امپورٹنس ہے وہ کہیں کم بھی ہو گئی ہے اور مسلسل کم ہوتی چلی جائے گی. جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دور میں اخبارات کے لیے صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی. صحافتی آزادی پر قدغنیں لگائی جانے لگیں, صحافیوں پر کوڑے برسائے گئے اور صحافیوں کو تقسیم کر کے اپنی مرضی کی صحافت کروانے کی کوشش کی گئی. اس طرح پاکستان میں اخبارات کو سخت ترین سینسرشپ کے دور سے بھی گزرنا پڑا. ضیاء الحق کے دور میں سخت سینسرشپ عائد کی گئی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, کاپی تیار ہونے کے بعد کلیئرنس کے لیے اس کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لے جایا جاتا تھا, اور وہاں پہ اکثر بیشتر تو ایسا ہوا ہے کہ آدھے کے آدھا اخبار نکال دیا گیا اور کہا کہ دوسری خبریں لگاؤ. ضیاء الحق کے دور میں صحافی تنظیموں کو توڑا گیا اور اس کا نقصان صحافی کو ہوا. پھر پاکستان پر سے جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی تاریک رات ختم ہوئی اور ملک میں جمہوری دور کا سورج طلوع ہوا. بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی. ان کے دور میں اخبارات نے بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی, کیونکہ اس دور میں اخبارات کا ڈکلیریشن یعنی
اخبار چھاپنے کے لیے سرکاری اجازت نامہ لینا بہت آسان بنا دیا گیا تھا، لہٰذا ملک بھر میں تیزی سے نئے نئے اخبارات مارکیٹ میں آنے لگے اور اخباری صنعت تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں جو ہے اس کو ڈکلیریشن کو بالکل فری کر دیا تھا، ورنہ ڈکلیریشن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اس پہ سختی ہوتی تھی اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے ڈمی اخبارات نہ ہونے کے برابر تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے 1986 میں بس اقتدار آنے سے پہلے، لیکن وہ جب آئیں تو انہوں نے اس کو ڈکلیریشن کو بالکل آسان کر دیا۔ ان کا نظریہ اچھا تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس طرح خبر عام آدمی تک پہنچانے میں زیادہ آسانی ہوگی، اخبارات زیادہ نکلیں گے اور یہ انڈسٹری پھلے گی پھولے گی، لیکن اس کا نتیجہ غلط نکلا۔ ہمارے ہاں کوئی میٹرک پاس بھی تھا، کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا، 5ویں جماعت بھی نہیں پڑھا تھا، اس نے بھی ڈکلیریشن لیا اور وہ صاف ہی بن گیا۔ میرے خیال میں عروج پاکستان میں 75 کے بعد سے پرنٹ میڈیا کو خاصا عروج حاصل ہوا۔ اچھا، اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں صرف پی ٹی وی تھا اور ریڈیو پاکستان تھا، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی میڈیا تھا نہیں، صرف پرنٹ میڈیا تھا جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا تھا اور بہت اچھا کام کرتا تھا۔ اس وقت اخبارات کی ریڈرشپ بھی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے بعد نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو اور ایک مرتبہ پھر نواز شریف کے دور میں اخبارات ترقی کرتے رہے اور ملک میں اخبارات کی تعداد اور اشاعت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ وہ عروج مصنوعی عروج، وہ عروج یہ تھا کہ 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو اخبار کی جو سطح تھی، اخبار بینی کی جو سطح تھی، 5-10 سال کے بعد وہ بڑھا، لیکن وہ پاکستان کے ہر کونے تک نہیں پہنچتا تھا اور نہ ان کو کور کرتا تھا۔ تو میں کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی عروج کی کیفیت آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ پچھلے 5-10 سالوں کے مقابلے میں کسی اگلے 5-10 سال میں کوئی اخباری صنعت کوئی اٹھی اور وہ ہو گیا، لیکن جہاں کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے ایک زیادہ تر کاروباری ہدف لے کے ادارے آتے تھے اور ان کے دوسرے جو ہے نا کاروباری ادارے ہوتے تھے، وہ اس کو جو نا اس عروج تک پہنچانے میں عروج نہیں، ایک آپٹیمم لیول، ایک مثالی سطح تک پہنچانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ مرحلے پہ آتے ہوئے ان کے دوسرے کاروباری مفاد پورے ہو جاتے تھے تو وہ اپنی جو ہے گروتھ اور ترقی کو جو ہے نا وہ ایک منجمد کرتے تھے۔ جی پہلے تو ماشاءاللہ بہت ہی لاکھوں میں تھی، بڑے اخبار جتنے تھے لاکھوں میں تھے، اب یہ اتنا گھٹ گیا کہ ہزاروں میں آ گئے ہیں، یہ ہزاروں میں بھی اب بہت ہزاروں میں آ گئے، نیچے تک آ چکے ہیں کہ انڈسٹری میں تو کہہ رہا ہوں تقریباً 25% پہ آ گئی اس وقت۔ یہ اگر سرکولیشن کی بات کریں گے تو سرکولیشن دیکھیں، اخبارات کی سرکولیشن لاکھوں میں ہوا کرتی تھی، لوگ پڑھتے تھے، لوگوں کو اخبار پڑھنے کا ایسا تھا کہ صبح جب اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد ان کو فوری طور پر اخبار چاہیے ہوتا تھا، انہیں چائے کے ساتھ ان کو ڈائننگ ٹیبل پر ان کو اخبار چاہیے ہوتا تھا، اور لوگ اخبار پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن سے تو کچھ نہیں ملتا تھا، ایک ریاستی خبریں، کنٹرول خبریں ملتی تھی۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ملک میں ایک دفعہ پھر فوجی راج قائم کر دیا، تاہم اس سے اخبارات کی اشاعت اور سرکولیشن پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ لیکن دوسری طرف جنرل مشرف نے پرائیویٹ سیکٹر کو نیوز چینل بنانے کی اجازت دے دی، یعنی ملک میں الیکٹرانک میڈیا متعارف کروا دیا گیا۔ اس نئی صورتحال اور بالکل نئے حالات نے اخبارات کی سرکولیشن کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، زوال تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن یہ کہ ڈیمیج کیا الیکٹرانکس میڈیا جب مارکیٹ میں آیا، کئی اخباری مالکان نے چینلز کے لائسنس حاصل کر لیے اور یہاں سے چینلز کا اجرا ہوا، تو جب وہ چینلز لے کر آئے تو ان کی دلچسپیاں اس طرف زیادہ بڑھ گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشتہارات کا مارجن آف ریٹ جو تھا وہ الیکٹرانکس میڈیا کا بہت زیادہ تھا بنسبت پرنٹ میڈیا کے، تو جب وہ وہاں سے پیسہ ان کو زیادہ ملنے لگا تو مالکان کی ترجیح الیکٹرانکس میڈیا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ پرنٹ میڈیا کی طرف سے آنکھیں بند کرتے چلے گئے، کیونکہ چینلز کو آنے میں بھی وقت لگا اور ڈش اینٹینا کا زمانہ پہلے آیا، انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ آیا ہے وہ تو بہت بعد کا معاملہ ہے، لیکن جب ڈکلائن شروع ہوا تھا، نئے چینلز آ رہے تھے، دوسرے ذرائع مل رہے تھے، تب اخبارات اور جرائد کے مالکان نے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے زمانوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، مواد بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگوں نے اخبارات پڑھنا کم کر دیا ہے، اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ساری خبریں جو ہیں میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد ملک میں سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا، جس نے اخبارات کی سرکولیشن اور سیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اخبارات کی اشاعت میں نمایاں کمی واقع ہونے لگی۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ بعض اخبارات کی سیل بالکل محدود ہو کر رہ گئی۔ جس طریقے سے سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو بہت آسان ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، انہیں ہر چیز کی اپڈیٹ ملتی ہے، چونکہ اخبارات میں تو 12-24 گھنٹے کے بعد آپ کو اسٹوریز کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ لمحہ بہ لمحہ آپ کے پاس پوری معلومات فراہم ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی وہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہے۔ یہ کچھ اگر میں کہوں تو زیادتی ہوگی، لیکن کیا کیا جائے، حقیقت یہی ہے کہ اس وقت یہ کہا جائے کہ اگر پرنٹ میڈیا سمجھو بستر برف پہ ہے تو یہ بات زیادہ درست ہوگی۔ بہت مایوس کن صورتحال ہے پرنٹ میڈیا کے لیے۔ لیکن اخبارات ہمارے کو بڑھتے رہے، لیکن جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پھر ایک طرح سے ان کی گروتھ جو ہے نا وہ رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب جو وقت آ گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ الگ الگ میڈیا کا کوئی وجود نہیں ہے اور کوئی تعصب نہیں ہے، کہ پرنٹ میڈیا الگ ہے، الیکٹرانک میڈیا الگ ہے، آن لائن میڈیا الگ ہے۔ یہ تمام میڈیا کو ایک اکٹھے ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ دور میں بڑے بڑے اخبارات کی سرکولیشن نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخبارات میں نئی خبریں شائع نہیں ہو رہی۔ وہی خبریں جو ٹی وی چینلز گزشتہ شب نشر کر چکے ہوتے ہیں، وہی خبریں اگلے روز اخبارات کی ہیڈ لائن بننے لگی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اخبارات کی سیل بہت ہی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا رات کو 9 o'clock کا جو بلٹن دیتا ہے اور یہاں 12 بجے کا جو بلٹن ہوتا ہے، اس سیم کاپی ڈٹو کاپی وہ چھاپ دیتے ہیں۔ سرکولیشن تو ان کی اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ اب اس میں خبر رہی نہیں نا، خبر تو بالکل اس کا تو گڑا گونڈ دیا گیا، اب وہاں تو خبر نہیں ملتی، خبر تو صرف سوشل میڈیا پہ ملتی ہے۔ دیکھیں، اگر اخبار جو آپ نے ایک دن پہلے ٹی وی پہ دیکھا ہے، دوسرے دن اخبار وہ چھاپ دیتا ہے، تو اخبار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اخبار کو اپنا جو ہے وہ کانسیپٹ بدلنا پڑے گا کہ بندہ جو ہے وہ کیوں اخبار پڑھے۔ پہلے کیوں پڑھتا تھا؟ پہلے اس لیے پڑھتا تھا کہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اس کو وہ انفارمیشن ملتی تھی جو اسے کہیں اور سے نہیں ملتی تھی۔ ابھی بھی اخبارات کو یہی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس طریقے سے کریں کہ ہم سپلیمنٹ کریں جو آن لائن میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ میں۔ تو ان کو جب تک اپنا کانسیپٹ بدلیں گے نہیں، جب تک اخبارات کا یہ جو فیوچر ہے وہ اتنا برائٹ نظر نہیں آتا۔ بعض صحافیوں کا ماننا ہے کہ انڈیا میں نیوز چینل کی بھرمار اور سوشل میڈیا کے باوجود آج بھی بہت سے اخبارات کی سرکولیشن کم نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اخبارات نے وقت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے اور نئے دور کے تقاضوں کے تحت اپنے اخبارات کو شائع کرنا شروع کر دیا ہے، مگر ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ سرے سے اپنایا ہی نہیں گیا۔ انڈیا نے ایک بالکل دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے بجائے سرکولیشن کم ہونے کے بڑھائی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا سے بالکل انہوں نے یونیک ان کے موضوع ہی بدل گئے ہیں۔ انڈیا کا سب سے بڑا جو ہندی اخبار ہے اس کا نام ہے جاگرن، بیداری۔ جاگرن 192 شہروں سے شائع ہوتا ہے۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر شہر کی مقامی خبریں جو ہیں وہ وہاں کی فرنٹ پر لگاتے ہیں اور تجزیے وغیرہ بھی دیتے ہیں اور مقامی صورتحال کے بارے میں چیزیں دیتے ہیں۔ تو 192 شہروں سے صرف جاگرن شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گجراتی زبان کے اخبار بہت مضبوط ہیں۔ میں اخبار کی اشاعت بڑھ رہی ہے، چین جیسا ترقی یافتہ ملک وہاں اخبارات کے اشاعت میں کمی نہیں آئی۔ جاپان کے جگہ میں جاپان کے اخبارات کی بڑی خود ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں آپ یہ سفر سکتے ہیں کہ اگر نقصان پہنچا تو نئے اسٹیم کے انگلش اخبارات کو نقصان پہنچا ہوگا۔ ان کی مقامی زبانوں کا میڈیا تو فلورش کر رہا ہے ان کی مقامی زبانوں میں۔ بدقسمتی سے جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم نے مقامی زبانوں کو توجہ نہیں دی۔ سندھی میڈیا بھی جب عوامی آواز جدید ٹیکنالوجی سے آیا تو سندھی میڈیا ایک جگہ جو ہے نا وہ بنا۔ تو جو لوکل نیوز پیپرز ہے، ہر نیوز پیپر چاہتا ہے کہ میں غازہ کے بارے میں بھی خبریں چھاپوں اور جو زرداری صاحب چین گئے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو میرا چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا وہ ہے، اس کے بارے میں خبریں کس طرح سے زیادہ چھاپوں۔
تو جب وہ ریلیونٹ ہوں گے تو ہمارا جو لوکل نیوز پیپرز کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو وہ خبریں ملیں لوکلی جو کہ نیشنل نیوز پیپرز نہیں کور کر سکتے. انڈیا نے بھی کیا, یہاں تک کہ ہمارے مشرق میں ہمارے پڑوسی آپ دیکھ لیں وہاں ابھی تک اخبارات اسی طرح چل رہے ہیں, اسی سرکولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ڈان کی سرکولیشن میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو انگریزی کا اخبار ہے اس میں معمولی سا فرق پڑا ہے, اس کی اشاعت ویسے ہی ہے. پاکستان میں تمام ہی اخبارات نے اپنی ویب سائٹ پر ای پیپر یعنی الیکٹرانک پیپر شائع کرنا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے بھی اخبارات کی سرکولیشن اور فروخت متاثر ہوئی ہے. دیکھیں ای پیپر تو ضرورت بن گیا ہے پرنٹ میڈیا کی, کیونکہ جب لوگوں نے سرکولیشن کی طرف توجہ نہیں دی اور خریداری کم ہوتی چلی گئی اخبارات کی, تو مجبوراً اخبارات نے اپنا پیپر ای پیپر بنایا اور ڈالنا شروع کیا ہے سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانکس ذرائع سے, اور اب بھی ڈال رہے ہیں سارے اخبارات میرے خیال سے ای پیپر ڈال رہے ہیں. لیکن ای پیپر میں اتنی ڈیٹیل نہیں آ پاتی, خبریں تو کسی حد تک چلے آ جاتی ہیں لیکن آرٹیکل وغیرہ کو شیئرنگ کرنا پڑتا ہے, ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. اب جو دور ہے موبائل والا ای پیپر پر آگے موبائل کی وجہ سے بھی یہ سارا الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے سارا, کیونکہ اخبار صبح 9 بجے الیکٹرانک ٹی وی پہ آ جاتا ہے اور آنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں پرنٹ نکال کے, اخبار کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے سارا یہ ڈاؤن ہوا ہے سارا پرنٹ میڈیا. بعض تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ نئی نسل میں پڑھنے کا شوق نہیں رہا, جس کی وجہ سے اخبارات کی سیل پر بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور اخبارات کی سرکولیشن محدود ہو کر رہ گئی ہے. لیکن کچھ تجزیہ کار اور صحافی اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پڑھنے کے دل دادا آج بھی موجود ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ایج گروپ سے ہو. بس اخبارات اگر اپنی پالیسی بدل کر انہیں پڑھنے کے قابل بنائیں اور اخبارات میں کوئی قابل قدر مواد شائع کریں تو وہ ضرور خریدے اور پڑھے جائیں گے. دوسرا یہ کہ نئی نسل جو ہے بالکل اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور پرنٹ میڈیا سے تو بالکل ہی تقریباً نہیں ہے. اب وہ ریٹائرڈ ٹائپ کے لوگ یا پرانے جنہیں عادت ہے اخبار پڑھنے کی, اب وہی رہ گئے ہیں. جو بات کہی جاتی ہے نا کہ لوگ اب پڑھنا چھوڑ گئے ہیں یا نئی نسل پڑھنا چھوڑ گئی ہے, یہ بات غلط ہے بالکل. اس وقت بھی لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے, پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کتابوں میں, ڈائجسٹوں میں, ان چیزوں میں زیادہ پڑھا جاتا تھا, اخبارات میں. اب سوشل میڈیا پہ پڑھا جاتا ہے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں پڑھنے کا رجحان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا اور لوگوں نے اس طرف توجہ بھی نہیں دی. اس کے نتیجے میں جب دوسرے میڈیا کا آپشن لوگوں کو ملا تو وہ اس طرف جھک گئے. آپ کو اس سے ہٹ کے کوئی چیز لوگوں کو, جو لوگوں کی انفارمیشن کے حساب سے بھی ہے, معلومات بھی ہیں, کوئی اچھی تحریر, لوگ آج بھی اس کے دل دادا ہیں. میں اس سے نئی نسل کے اندر پڑھنے کا رجحان نہیں ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اخبار کی جب بھی جتنی بھی سرکولیشن تھی وہ ہمارے پاپولیشن وائز جو ہے نا وہ بہت کم تھی. ابھی تک ہم نے کوئی ریڈر جو ہے نا وہ پیدا نہیں کہ ہم جمپ لگا کے گئے ڈیجیٹل میں اور الیکٹرانک میڈیم میں, ڈیجیٹل میں. اس دور کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنے اخبارات کو بھی اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ آج بھی اخبار کی اہمیت ختم نہیں ہوئی, کیونکہ اخبار کے اندر جو خبریں چھپتی ہیں, جو آرٹیکل چھپتے ہیں, اس کے اندر ایک تمام تر چیزیں موجود ہوتی ہیں. کیونکہ ہم جو ٹی وی پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ بڑی مختصر چیزیں دیکھتے ہیں. کچھ صحافیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈمی اخبارات نے بھی اخبارات کی سرکولیشن کو متاثر کیا ہے, کیونکہ اصل مارکیٹ کے اخباروں کے مقابلے میں ڈمی اخبارات اشتہارات کا بڑا حصہ لے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ڈمی اخبارات کے پیچھے وفاقی اور صوبائی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ان ڈمی اخبارات کو APNS اور CPNE کی ممبرشپ بھی مل جاتی ہے. اس کے پیچھے بڑے اخباری گروپ ہیں جن کو APNS اور CPNE کے الیکشن کے وقت ان ڈمی اخبارات کے مالکان اور ایڈیٹرز سے ووٹ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ڈمی اخبار کے خلاف بھی PFU نے ایک رائٹنگ میں اپلیکیشن بھی دی تھی, لیکن آج یہ سب 2 سال 2.5 سال پرانی بات ہے. لیکن پھر چونکہ APNS CPNE اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, یہ پھر حکومت کو الٹیمیٹلی پریشرائز کر کے, چونکہ انہی ڈمی ووٹرز کی مدد سے تو وہ CPNE اور APNS کے لیڈر بنتے ہیں نا,
تو پھر یہی جو قیادت ہے یعنی بڑے اخبارات کی اب ہم بات کریں گے کہ وہ ان کو جو بڑے اخبارات والے ہیں ان کو بیک اپ دے کے ان کو سپورٹ کر کے ان کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. وہ اخبارات کے جو مالکان یا افراد ہیں ایک مافیا ٹائپ کے یہ اور ان کا سرکاری اداروں کا بڑا دخل ہے کیونکہ محکمہ اطلاعات میں جن کا معاملات طے ہو جاتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے انہوں نے اپنے اخبارات نکالنے شروع کیے. ڈمی اخبارات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ وہ اپنے خود اخبار نکالتے تھے اور خود اشتہار ریلیز کرتے تھے. اس کی روک تھام کہیں پہ ہو نہیں سکی. پھر اس میں جو افسران کو بھی مزہ آ گیا جو اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھے چاروں صوبوں میں یا جو وفاق میں ان کو بھی, کیونکہ یہ لوگ کمیشن بہت زیادہ دیتے تھے, بڑے اخبار تو اتنا کمیشن نہیں دیتے تھے, تو یہ تو اشتہاروں پہ 50% کمیشن دینے لگے تو ان کی آمدنی کے ذرائع بن گئے. تو انہوں نے اس کی اور حوصلہ افزائی کی جس کے نتیجے میں اصل اخبارات جو تھے وہ ان کی تعداد تو اب نہ ہونے کے برابر ہے. اصل تو ڈمی اخبارات ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور آج بھی رجسٹرڈ ہیں اداروں میں اور ان کو اشتہار بھی ملتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی کیونکہ حکومت کو بھی ایسے اخبارات کے مالکان مل جاتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں. تو حکومت کو اس بات سے سروکار نہیں کہ صحافی بے روزگار کیوں ہیں. اخبارات کی سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے نیوز ایجنسیاں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. ملک میں بیشتر نیوز ایجنسیاں یا تو بند ہو گئی ہیں یا پھر نیوز ایجنسیاں محض علامتی طور پر ڈمی اخبارات کی طرح کام کر رہی ہیں. نیوز ایجنسیز کا پوری دنیا کے اندر ایک بڑے مشکل حالات سے گزر رہی ہیں پچھلے 10, 15, 20 سال سے, اور اس کی جو بزنس ماڈل ہے وہ ابھی تک کسی بھی نیوز ایجنسیز نے اپنا کوئی مضبوط بزنس ماڈل بنانا مشکل ہو رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا میں کئی نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. پی پی آئی کو بڑا خوش قسمت ہے کہ ہمیں سپورٹ حاصل رہا ہے میڈیا کا, تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ فنکشن کرتے رہے ہیں, مسلسل فنکشن کرتے رہے ہیں. اخبارات کی سرکولیشن کم ہونے سے ملک بھر کے ہزاروں صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں کیونکہ چھوٹے اخبارات بند ہو چکے ہیں اور بڑے اخبارات نے اسٹاف بہت کم کر دیا ہے. میرا خیال ہے 90% اخبار تو شرنک ہو چکے ہیں اور بتدریج یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی رکا نہیں ہے. اور بہت سارے اخبارات نے یہ کیا ہے کہ اپنے اسٹاف سے وہ نہ صرف اخبار جو اخباری کارکن ہیں یا اخباری صحافی ہیں وہ بیک وقت ان کے الیکٹرانکس میڈیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اخبارات کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مالکان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ تو کر رہا ہوں کہ جو اصل صحافی اور کارکن ہیں وہ نقصان میں ہیں کیونکہ اب اس کو ان کو تنخواہیں نہیں ملتی. کتنے ادارے ہیں جو تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں, کئی مہینے کی تنخواہیں ڈیو ہو گئی, اسٹاف کم سے کم ہو گیا ہے, ریگولر اپائنٹمنٹ تب ہو ہی نہیں رہے, کانٹریکٹ پہ اسی لیے کرتے ہیں. اور مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ہمیں رپورٹرز کی اور فوٹوگرافرز کی ضرورت نہیں ہے, نکال دیا. کیفیت یہ ہے اس وقت کہ اکثر و بیشتر اخبارات بند ہو گئے ہیں اور کل آپ اطلاع ملتی ہے, آج اطلاع ملتی ہے کہ فلاں اخبار بند ہو گیا, اس کا سارا اسٹاف نکال دیا جاتا ہے. تو یہ تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا حق سلب کیا اور صحافیوں کی جو پیشہ ورانہ ایک زندگی ہوا کرتی تھی اس کو بہت برے انداز میں متاثر کیا, یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے. جہاں ہماری ترقی ہوئی ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی, وہاں پہ اس کا زوال جو ہے وہ یہی ہوا کہ اس سے ہمارے پاس ہماری جو میڈیا انڈسٹری ہے, ہمارے جو صحافی ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑے اخبارات سرکولیشن کم ہونے کے باوجود سرکاری کاغذوں میں اپنی پرانی سرکولیشن ہی ظاہر کرتے ہیں. یعنی پہلے اگر کوئی اخبار لاکھوں میں شائع ہوتا تھا تو اب اس کی سرکولیشن چند ہزار پر آ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود سرکاری کاغذوں میں وہ اپنی پرانی ڈکلیئرڈ شدہ سرکولیشن کے ریٹ کے تناسب سے ہی سرکاری اشتہارات لے رہا ہے. مگر انہوں نے اپنے خرچے سرکولیشن گھٹا کر کم کر دیے ہیں اور اسٹاف کم کر کے تنخواہیں بچا لی ہیں, لہذا مجموعی اخراجات کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے اخباری گروپ کم خرچ بالانشی کے مزاق پورے مزے لوٹ رہے ہیں.
यानी 5 उंगलियां घी में हैं और सर कड़ाही में। दूसरी तरफ इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, बल्कि अखबारी मालिकान की स्लीपिंग पार्टनर बनी हुई है। इसीलिए अखबारी मालिकान को अखबारात की सर्कुलेशन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि अखबारात की सर्कुलेशन बढ़ाना खर्चा बढ़ाने के मुतरादिफ है, बल्कि उनके लिए नुकसान का सौदा है। ये जो मालिक है बेसिकली, चूंकि हुकूमत के साथ इसकी मिली भगत होती है, हुकूमत उनसे अपने मकासद साफती दुनिया में हासिल करने के लिए उनको एक चाम देती है। इस पर कोई शक नहीं है कि लोगों ने ये जो सर्कुलेशन की बात है ये बिल्कुल ठीक है, और हमने तो स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर भरपूर अपनी आवाज़ उठाई थी कि जो लाखों की सर्कुलेशन है वो अब चंद हज़ार रह गई है, लेकिन कंबाइन के और जो 8-8, 10-10 स्टेशन थे मुख्तलिफ बड़े अखबारात के, वो शिलिंग होकर सिर्फ एक जगह से निकलता है और उसके ऊपर एक लोगो मुख्तलिफ स्टेशन का लगा के, लेकिन कंबाइन इश्तिहार के नाम पे वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हासिल करते हैं मीडिया मालिकान। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत चूंकि उसके अपने मोटिव्स हैं और वो मीडिया मालिकान के साथ अपने ताल्लुकात जारी रखना चाहते हैं, उनको एडवांटेज देना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी की साफत करा सकें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो यकीनन इसमें मीडिया मालिकान के साथ अगर हुकूमत ना मिली और हुकूमत मेरिट पे चले तो ये हो नहीं सकता कि आपने लाखों की एबीसी पर एक रेट मुकर्रर कराया हुआ है लेकिन छत्ता चंद हजार है, लेकिन आपको वही करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं। कमाल ये हुआ है कि इनकी आमदनी बढ़ गई है सेठों की, क्योंकि इश्तिहारात वही मिल रहे हैं इनको। स्टाफ निकाल दिया गया, कुछ अखबारात की इशाअत तो जानबूझकर कम की गई है। वो अब भी बिकने के लिए अगर उनको 1 लाख या 50,000 या 70,000 80,000 छापा जाए तो वो बिक जाएगा, वो पड़ा जाएगा, लेकिन खुद उन्होंने सर्कुलेशन उसकी कम की है, उसकी इशाअत कम की है अखराजात बचाने के लिए, और अपने मुनाफा जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्टाफ को निकालने से भी उनको बड़ा फायदा हुआ है। हत्ता के मुख्तलिफ स्टेशन से अखबारात बिल्कुल बंद कर दिए, और बंद नहीं किए बल्कि हुआ ये है कि इनको जो सेंट्रल इनका ऑफिस होता था, मिसाल के तौर पर कराची में जंग का ऑफिस है, डॉन का ऑफिस है, इसी तरह जो है लाहौर में खबरें का ऑफिस है, नवाए वक्त का ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो ये करते ये थे कि हर स्टेशन से जो है वो खबरें जो है एक आदमी उन्होंने रख लिया है और वो अपना खबरें जमा करके इधर से उधर से तस्वीरें मुख्तलिफ एजेंसियों से निकाल कर वो उनको लाहौर भेज देता है या कराची भेज देता है हेड ऑफिस, वहाँ से उनकी कापियाँ बन जाती हैं। और प्रिंट मीडिया की सवाल की सबक ये हुआ कि मालिकान ने उसको बड़ा आसान समझा कि अब वो अपने अखबार को चंद लोगों से चलाए। जहाँ पे सैकड़ों लोग होते थे वहाँ पे अब 10-15 अफराद से भी अखबार को निकाला जाता है। मुल्क भर में न्यूज़ चैनल्स की वजह से और न्यूज़ एजेंसियों की फोटो सर्विस की वजह से अखबारात के 65% फोटोग्राफर पहले ही बेरोजगार हो चुके थे, और अब मौजूदा हालात में 90% से ज्यादा फोटोग्राफर बेरोजगार होकर अपने घरों में बैठे हैं या फिर प्रेस क्लबों में बैठकर अपनी जिंदगी के दिन बहुत ही कस्मापुर्सी की हालत में गुजार रहे हैं। उस पर ना कोई PFUJ बोलती है और ना कोई UJ उनकी आवाज बुलंद करती है। भाई कई हजार फोटोग्राफर थे, 400-500 नहीं थे। अब तो कैफियत ये है कि 90% जो है बरतरफ हो चुके हैं, 10% जो है वो उन्होंने अपनी मजबूरी की तरह रखी है ताकि किसी का इंटरव्यू लेना जाए अपने इश्तिहार के लिए तो उनको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा और कोई खास बात नहीं है, इसके अलावा किसी और मकसद के लिए उन्होंने फोटोग्राफर नहीं रखा। कि पहले सिस्टम में हमारे जॉब्स होती थी, सुबह फोटोग्राफर आते थे, दोपहर को अलग आते थे, फिर शाम को अलग आते थे, और उसके पूरी कवरेज होती थी। 24 घंटे की जो कवरेज होती थी फोटोग्राफर और रिपोर्टर उसको कवर करते थे। फिर वो ये कि क्या नाम है, जब ये न्यूज एजेंसियां बेशुमार आ गई तो उसमें कमी की गई, आधे से कम स्टाफ कर दिया गया। और अब जो कैफियत ये है कि वो जब ये सोशल मीडिया आया तो उन्होंने टोटल निकाल दिया। तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारे फोटोग्राफर को हुआ। फोटोग्राफर हजरात जो थे, मैं समझता हूँ कि एक इदारे में, जहाँ मैं एक रोजनामा खबरें में था, तो वहाँ पे 10 से 12 फोटोग्राफर होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो अखबार में 2 से 3 फोटोग्राफर हैं, वो उनसे काम चला रहे, क्योंकि पहले हमें हर इवेंट के ऊपर, हर प्रोग्राम में अपने बाकायदा अपने फोटोग्राफर और रिपोर्टर को भेजना होता था। वो खबरें बना के लेके आते थे, खबरें फाइल करते थे। तो अखबार से फोटोग्राफर का वजूद बहुत कम होने लगा, अब तो ना होने के बराबर है। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो हमारे फोटोग्राफर को हुआ, और फोटोग्राफर जो है जॉबलेस हुए। अखबारात की सर्कुलेशन कम होने और अखबारात बंद होने की वजह से अखबारात के हाकर्स भी नाकाबिले यकीन हद तक मुतासिर हुए हैं।
اور صورتحال یہ ہے کہ اخبارات بیچنے والے ہاکرز اب سڑک پر آ گئے ہیں اور اپنے گزر بسر کے لیے پریشان حال بیٹھے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موجودہ صورتحال بڑی ہی نازک صورتحال اس وقت اخبار فروشوں کی، اور خصوصی طور پر یہ پرنٹ میڈیا، جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، پرنٹ میڈیا تو بالکل گرتے میرے خلاف سانس ہی لے رہا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ ہمارے کراچی میں تقریباً 700 سے اوپر اسٹال تھے جو کراچی کے مین جگہوں پہ بھی تھے اور سڑکوں کے کناروں پہ بھی تھے، جو کہ معلومات کا ذریعہ تھے، لوگوں کو، غریب لوگوں جاتے آتے خبریں پڑھتے تھے، اسٹال پہ ملک کے حالات سے واقف رہتے تھے۔ لیکن اب وہ گھٹ کر تقریباً میرا خیال ہے پوری کراچی میں 60 70 80 کے قریب ہوں گے۔ کراچی میں تقریباً 25 سے 30 ہزار ہاکر تھا جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اب یہ سینکڑوں میں رہ گئے، تقریباً 2.5 سے 3 ہزار ہاکر ہوگا کراچی کے اندر اس وقت، ساری کراچی کے اندر ملا کے۔ اخبار کی سیل کم ہونے سے ہاکر سے بہت برا اثر پڑا ہے، اور یقیناً ظاہر ہے کہ ان کا روزگار یہی تھا، مجبوراً انہوں نے دوسرے روزگار اپنائے ہیں اور دوسری طرف رجوع کیے ہیں، لیکن ہاکر ابھی کراچی جیسے شہر میں موجود ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں ہاکر تو ابھی ہیں۔ ہاکرز پہلے اتنی اہمیت رکھتے تھے کسی بھی اخبار کے لیے، اخبار پڑھنے والے کے لیے، کہ ہر گھر میں آپ صبح سویرے دیکھتے ہوں گے کہ کوئی سائیکل کے اوپر، کوئی موٹر سائیکل کے اوپر اخبارات کو لا کے ڈالا کرتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جناب ہمارے جو ہاکرز ہوتے وہ نکلتے تھے، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی، ہاکرز کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے کیونکہ ان کے ذریعے اخبار پہنچتا تھا۔ لیکن آج اس زوال کی وجہ سے، الیکٹرانک میڈیا کے عروج اور پرنٹ میڈیا کے زوال کی وجہ سے آج ہاکر بھی جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف ہے، اور آج اخبار اسٹال کے اوپر آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اخبار کے اسٹال کم ہو گئے۔ ہاکرز کا کہنا ہے کہ وہ پہلے صبح میں اخبارات بیچتے تھے اور شام کے وقت میں شام کے اخبارات اور رسائل اور ڈائجسٹیں فروخت کرتے تھے، مگر اب جیسے سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ وہ تو ختم ہی ہو گئے بیچارے، وہ کہاں ہیں اب؟ ہاکر تو کہیں نظر نہیں آتے۔ اب اگر کسی کے ہاتھ میں اخبار بھی نظر آتا ہے تو وہ بھکاری ہوتے ہیں، وہ اگر ڈرامہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، وہ اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں، ورنہ آپ ان کو دیکھیں وہ جب قریب آئیں گے آپ کو تو کہیں گے اخبار دے دو، نہیں لیتے تو کچھ پیسے دے دیں، میری گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، میرے فلاں، اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں۔ یہ بھکاری لوگ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، وہ کہاں رہے؟ وہ تو سارا وہ ختم ہو گئے بیچارے، ان کو مر کھپ گئے، کوئی بیمار پڑے ہیں، کوئی کچھ ہے، بے روزگاری کا جس طرح پورا پریس کلب کراچی کا بھرا پڑا ہے بے روزگار صحافیوں سے، اسی طرح ان کے گھروں میں بھی اسی طرح صفحے ماتم بچھی ہوئی ہوگی بیچاروں کے، وہ تو نظر بھی نہیں آتے، کہیں ملتے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر نیوز اسٹال کتنے کم ہو گئے، پہلے ہر اہم جگہ پر، بس اسٹال پر سب جگہ نیوز اسٹال ہوتے تھے، اب وہ بھی نظر نہیں آتے، اور گھروں پہ جو فراہمی ہے اخبارات کی وہ بھی برائے نام رہ گئی ہے۔ تو ہاکروں کا تو بیچاروں کا تقریباً بہت ہی برا حال ہے، اب تو ختم ہی ہو کے رہ گئے۔ جس میں جو ہے وہ جو ہاکرز کی تنظیمات ہیں ان کا کوآرڈینیشن بہتر بننا چاہیے، اے پی این ایس کی طرف سے اور سی پی این ای کی طرف سے، وہی ہیں جو تجاویز جو ہیں وہ اس کو دے سکیں گے۔ جس طریقے سے پوری پرنٹ میڈیا لاتوجہی کا شکار ہے کہ بس ڈے ٹو ڈے سروائیول کا چل رہا ہے، اس طرح سے ریلیشنز ود ہاکرز بھی لاتوجہی کا شکار ہیں، کیونکہ پہلے ہاکرز کے پاس اخبارات بھی ہوتے تھے اور میگزینز بھی ہوتے تھے، تو پورے دن جو تھا وہ میگزین صبح اخبارات یا شام کو اخبارات دوپہر کو ہو جاتے تھے، پھر رسالے۔ اب جو ہے میگزینز کا بھی تصور جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اخبارات کی سرکولیشن بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا مستقبل انتہائی حد تک تاریک نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا کی وجہ سے الیکٹرانک میڈیا بھی اپنے زوال کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح عام لوگوں نے اخبارات خریدنا اور پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اسی طرح اب عام لوگوں نے نیوز چینل دیکھنا بھی ترک کر دیا ہے۔ اسی لیے اب تک ملک بھر میں درجنوں نیوز چینل بند ہو چکے ہیں، یا وہ ڈمی اخبارات کی طرح اپنے آپ کو زبردستی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں صرف 23 سال ہی میں زوال کے راستوں پر چل پڑا ہے، اور پرنٹ میڈیا پہلے ہی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ان حالات میں مختلف یونیورسٹیوں میں جو ہزاروں طالب علم میڈیا اسٹڈیز میں ڈگریاں لے کر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، یا آئندہ سالوں میں وہ میڈیا انڈسٹری کی طرف آئیں گے، تو انہیں کون جاب دے گا؟
और उनकी खपत कहाँ होगी? ये एक ऐसा सवाल है कि जो तमाम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर से जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो नौजवानों को मीडिया स्टडीज की तालीम दे रहे हैं। हर दौर में तालीम का हुसूल बहुत अच्छी बात रही है, लेकिन आज के दौर में अगर डिग्री लेने के बाद उसकी प्रैक्टिकल हैसियत ना हो तो डिग्री लेने वाला नौजवान और उनकी तालीम और डिग्री पर लाखों रुपए खर्च करने वाले उनके वालिदैन दोनों ही परेशान रहते हैं। आइंदा मुल्क में प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा और किस शक्ल में होगा, इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये नविश्ता दीवार है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आने वाले दौर में सिर्फ बड़े ग्रुप ही सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में किसी भी बड़े ग्रुप की तरफ से ना कोई नया अखबार शाया होने का कोई चांस नजर आ रहा है और ना ही कोई नया सैटेलाइट न्यूज चैनल मंजर आम पर आता दिखाई दे रहा है। इन हालात में चंद न्यूज चैनल कितने नौजवानों को कि जो डिग्री लेकर मार्केट में आ रहे हैं जॉब फराहम कर सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मीडिया चैनल्स के मालिकान, हुकूमत और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से जरूर पूछा जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बिजनेसमैन ग्रुप अखबारात और मीडिया चैनलों को अपने लिए शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ग्रुप्स की तरफ से नए अखबारात और सैटेलाइट चैनल लाने के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, मगर उनके मकासद और ही होते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो सहाफत महफूज नजर आ रही है और ना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुस्तकबिल अपने ताबनाक होने की जमानत फराहम कर रहा है।